قدرت فجر سے سورج کی شکل میں غیر معمولی روشنی کا اہتمام کر دیتی ہے تاکہ انسان اپنے کام کاج اچھے طریقے سے انجام دے سکے، اور مغرب کے بعد چاند کی شکل میں نائٹ لائٹ جلا دیتی ہے۔ اس وقت چرند پرند بھی خاموش ہو جاتے ہیں کہ اب انسان کے آرام کرنے اور سونے کا وقت ہو گیا ہے۔ لیکن افسوس، ہمارے معمولات قدرت کی اس اسکیم کے ساتھ ہم آہنگ نہیں رہے۔ کسی زمانے میں ہمارے دن کا آغاز فجر سے ہو جایا کرتا تھا۔ صبح کے وقت گھروں سے تلاوت قرآن کی آواز آتی تھی۔ اس کے بعد زندگی کے معمولات کا آغاز ہو جاتا تھا۔ اب لوگ فجر سے بہت دیر کے بعد جاگتے، دن کا آغاز اخبار سے کرتے اور رات دیر تک اپنی سرگرمیاں جاری رکھتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کے بعد سونے اور عشاء کے بعد جاگنے کو ناپسند فرمایا۔ اس وقت ہم بجلی کی کمی کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے ذہنی اور جسمانی مسائل کا شکار ہیں۔ حکومت نے بجلی کے مسئلے کا ایک حل یہ نکالا کہ ہم رات کو اپنی سرگرمیاں جلد سمیٹ لیں۔ اس سے سورج کی روشنی کو زیادہ استعمال کرنے کا موقع پیدا ہو جاتا ہے۔ یوں حکومت نے غیر شعوری طور پر لوگوں کو نظام فطرت کے قریب کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج ہم دین و دانش میں مذہب اور سائنس کے ماہرین کی مدد سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم فجر کلچر سے کیوں دور ہو گئے، اس سے ہمیں کیا کیا نقصانات پہنچے، اور یہ کہ ہم کس طرح اس کی طرف لوٹ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان ہے، جس کی شفقت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ دین و دانش کے ایک تازہ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ نے ہمارا پیکج ملاحظہ فرمایا۔ ہم نے آج فوکس کیا ہے فجر کے وقت کو، کہ فجر کا کلچر جو ہمارے معاشرے سے کچھ غائب ہو گیا ہے، اس کی کیا برکات تھیں، دین میں اس کے بارے میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے، کیا اس کی کوئی ایسی دینی حیثیت ہے جس کو ہم کو ری ڈسکور کرنا چاہیے، اور کیا یہ کوئی ایسی چیز ہے جو تمدن کے لحاظ سے تبدیل ہو گئی تو اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ اس مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے اپنے اسٹوڈیوز میں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب۔ آپ سربراہ ہیں ادارہ منہاج الحسین کے، جو لاہور میں ایک بڑا دینی ادارہ ہے۔ میرے بائیں جانب تشریف فرما ہیں حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ حافظ صاحب ایک سربراہ ہیں ایک دینی ادارے کے، ادارہ ترجمان قرآن و سنہ، یہ نام ہے آپ کے ادارے کا، مرکز قرآن و سنہ۔ اور ہمارے ساتھ آن لائن ہوں گے میو ہاسپٹل لاہور کے شعبہ ریہیب کے سربراہ ڈاکٹر خالد جمیل صاحب۔ میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے ابتدا کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید میں یا دین کے لٹریچر میں، صحیح احادیث میں، یہ جو فجر کے وقت کی بات بیان ہوئی ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ قرآن مجید نے فجر کے وقت کو کئی حوالوں سے پیش فرمایا ہے۔ ایک تو انسان اپنے دن کا آغاز رب کائنات کی عبادت کے ساتھ کرتا ہے، اور صبح کا وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکات کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ کی تمام تر مخلوقات اس وقت اللہ کی تسبیح و تقدیس پہ مصروف ہوتی ہیں۔ اس وقت کی خیر و برکت کے حوالے سے یہاں تک احادیث شریف میں موجود ہے کہ اس وقت طلوع فجر سے طلوع آفتاب کے وقت میں سونا جو ہے اس کو مکروہ قرار دیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ جو لوگ سو جاتے ہیں وہ اپنے رزق سے محروم ہو جاتے ہیں، اور اگر وسعت رزق چاہتے ہو تو ان لمحات میں بیدار رہو، اللہ کی یاد میں بسر کرو، تلاوت میں، تلاوت قرآن مجید میں، دعاؤں میں، اس طرح اپنے اس وقت کو بسر کرو۔ خاص طور پر وہ لمحات طالب علموں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے کہ جو کوئی چیز یاد کرنا چاہتے ہیں، مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، انتہائی پرسکون اور خیر و برکت کے لمحات ہوتے ہیں۔
کافی تاکیداً کہا گیا کہ ان لمحات کو خیر و برکت کے ان لمحات کو ضرور حاصل کیجیے۔ روایت میں موجود ہے کہ وہ انسان جو رات بھر جاگتا ہے، فضول جاگتا ہے، اور جب صبح نماز کا وقت ہوتا ہے، یاد خدا کا وقت ہوتا ہے، اس وقت وہ سو جاتا ہے، اس نے گویا کہ کتے کی عادت کو اپنا لیا ہے۔ یہ کتوں کی عادت ہے کہ وہ رات بھر بھونکتے ہیں، خرافات ادھر ادھر، اور جب اللہ کی عبادت کا وقت آتا ہے، مخلوق خدا عبادت میں مصروف ہوتی ہے، تو اس وقت کتے سو جاتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں کتوں کی اس عادت سے بچنے کو کہا گیا کہ خبردار یہ عادت نہ اپناؤ، رات بھر فضول جاگنا اور صبح کے پاکیزہ لمحات میں سو جانا یہ کتوں کی عادت ہے۔ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے اور ان پاکیزہ لمحات سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ حافظ صاحب، آپ یہ فرمائیے کہ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں ہیں جہاں پر نماز کے اوقات بیان ہوئے ہیں، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خاص جو وہ آفاق میں تبدیلیاں ہوتی ہیں سورج کے ابھرنے سے، طلوع آفتاب سے، اس کے ڈھلتے ہوئے، اس کے غروب ہو جانے کے بعد اور رات ہو جانے پر، وہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس والی جو آیت ہے، اور وہ پھر ان قرآن الفجر کان مشہودا، میں چاہتا ہوں خاص طور سے آپ وہ آیت کا ذکر کر کے ہمیں بتائیں کہ اس میں کیا بات بیان ہوئی ہے۔ دیکھیں بنیادی بات یہ ڈاکٹر صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی تو بات قرآن میں یہ کہی ہے ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا، کہ نمازیں وقت مقررہ پہ مومنوں پہ فرض کی گئی ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ نے جو سورہ بنی اسرائیل میں بات کی قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کے وقت کا جو قرآن کی تلاوت ہے اس کو باقی تمام تلاوتوں والے مقابلے میں اس لیے آج سے امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ یہ فرشتوں کی ایک حاضری کا وقت ہوتا ہے۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ بینیفٹ لا محالہ اور اسی آدمی کو حاصل ہو سکتا ہے جو فجر کا اٹھے گا۔ جو فجر کا اٹھے گا ہی نہیں تو نمازوں کو ان کے وقت مقررہ کے اوپر قائم کرنے کی پوزیشن میں نہیں آئے گا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں یہ بات موجود ہے کہ وہ شخص جو با جماعت نماز فجر کو ادا کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے میں ہوتا ہے، یعنی چونکہ اس نے اپنے دن کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے کیا ہوتا ہے، اس کی یاد سے کیا ہوتا ہے، اس کی تسبیح سے کیا ہوتا ہے، تو لامحالہ طور پہ اس کے ریٹرن کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی پوری کفالت، پوری نگہداشت، پوری نگہبانی فرماتے ہیں۔ لیکن جب آپ اپنے خالق کو فراموش کر کے اپنے دن کا آغاز جو ہے اس وقت ہاتھ میں سو رہے ہوں گے جب ایک فریضے کی انجام دہی کا وقت تھا، تو آٹومیٹیکلی طور پہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے اور اس کی مہربانیوں سے محروم ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نفلی روزوں کا اہتمام کرنے کے حوالے سے بھی اس بات کی امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ جو شخص فجر کا التزام نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی نفلی روزے رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اٹھنے میں دقت ہوگی۔ ظاہری بات یہ ہے کہ اگر نفلی روزوں کا اہتمام جو وہ جبھی کرے گا جب وہ فجر کے ٹائم اٹھنے کا عادی ہوگا، سحری کرے گا، اس کے بعد فجر کی نماز کو ادا کرے گا۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ سحری میں ایک برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات اور دن کو جہاں پہ اپنی دو نشانیوں کے طور پہ ذکر کیا سورہ القصص کے اندر، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سارا کا سارا سال اور ساری زندگی اگر دن کو مسلط رکھیں تو وہ رات کہاں سے آئے گی جس میں تم سکون کو حاصل کرتے ہو؟ اور پھر اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ میں یہ بات بھی ارشاد فرمایا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، کہ رات کا جو ہے وقت ایک پردے کا وقت ہے، دن کا وقت جو ہے وہ آپ کے لیے ایک معیشت کا وقت ہے۔ تو معیشت کا آغاز جب ہی ہو سکے گا جب آپ فجر کے وقت بیدار ہوں گے اور اپنے دن کا باقاعدہ طور پہ آغاز اللہ کے کلام سے کریں گے۔ تو وہ لوگ محروم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس شخص پہ کیوں کر نازل ہو سکتی ہیں جو اسلام کے ایک بنیادی پلر شہادت عین کے بعد سب سے بڑے پلر کے اندر غفلت کا مظاہرہ کرتا ہے، اور غفلت سب سے بڑی اسی سے ہوتی ہے۔ عام لوگ جو نماز نہیں پڑھتے ان کا تو کیس بالکل ایک سائڈ پہ ہے، لیکن وہ جو لوگ نمازوں کا التزام کرتے ہیں ان میں بھی اگر کوتاہی پائی جاتی ہے تو یہ بات عام طور پر دیکھنے میں یہ فجر کی نماز کو ادائیگی کے اندر بھی کوتاہی ہوتی ہے، اور اس کوتاہی کے بہت سی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے کی برکات سے محروم رہتے ہیں۔ ٹھیک، علامہ صاحب یہ جو اشارہ ہوا اس آیت میں سورہ بنی اسرائیل کی جس کا ذکر کیا حافظ صاحب نے بھی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں کائنات میں جو وقت کی تبدیلیاں ہوتی ہیں اور اس کے آثار سورج کے ذریعے سے ہمارے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک نشانیوں کا سلسلہ ہے جن نشانیوں پر ہمیں خدا کو یاد کرنے کے لیے پکارا جاتا ہے، آذان ہوتی ہے، اور اس میں ہم خاص طور سے فوکس کیے ہوئے ہیں فجر کی نماز کے وقت۔ اندھیرے میں انسان اٹھتا ہے، اندھیرے ہی میں وہ نماز ہوتی ہے، اس کا آخر وقت ہوتا ہے، اور اس کے بعد نماز پڑھتے پڑھتے سورج طلوع ہوتا ہے۔ اس کی کیا خاص حکمت ہے، اور کیا یہ بات دینی اعتبار سے جیسے آپ نے فرمائی پسندیدہ ہے، بابرکت ہے کہ اسی وقت اٹھ کے انسان نہ صرف یہ کہ وہ قرآن سنے جس قرآن کے سننے کے وقت فرشتوں کی موجودگی کی قرآن بھی شاہد ہے، یعنی فرشتے گواہی دیں گے خدا کے پاس جا کے۔ تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو کائنات میں ان تبدیلیوں کا ہماری زندگی کے ساتھ تعلق ہے، یہ تو اسی وقت ہو سکتا ہے نا کہ اگر ہمارے نمازوں کے اوقات ہماری زندگی کے معمولات سے ہم آہنگ ہو جائیں۔
سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ نماز کے اوقات ہمیں ایک تو ڈسپلن کا سبق دیتی ہیں، اور جس طرح حدیث میں بھی ہے کہ اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم، کہ ہر چیز کو اللہ کی رضا کے لیے انجام دیجیے اور ڈسپلن کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ۔ دوسری بات یہ ہے کہ رات کے فرشتوں کی ڈیوٹی، دن کے فرشتوں کی ڈیوٹی، یہ وہ لمحات ہوتے ہیں کہ جب ڈیوٹیاں تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں۔ رات کے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں، صبح کے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں۔ انسان جب عبادت پہ مصروف ہوتا ہے تو جانے والے فرشتے بھی حاضری لگا کے جاتے ہیں، آنے والے بھی اس کو ذکر خدا میں مشغول پاتے ہیں تو اس کو لکھ لیتے ہیں کہ خدا کی یاد میں مصروف تھا، گویا کہ اس کا دن اور رات مسلسل جو ہے تسلسل کے ساتھ یاد الہی میں بسر ہو جاتا ہے۔ دوسرا بات یہ، اوقات نماز خود انسان کی زندگی میں نظم و ضبط کا ایک عملی پیغام ہے۔ پھر انسان جب نظم و ضبط کو اختیار کر لیتا ہے تو جیسے کہ آپ نے سنا، صبح کے لمحات انسانی طبیعت پہ اثر انداز ہوتے ہیں، انسانی مزاج پہ اس کا اثر انداز ہوتا ہے۔ جس طرح شعائیں ہیں یا ہوائیں ہیں یا صبح کی نسیم سحر جو ہے وہ انسان کی طبیعت تاثیر ہوتی ہے، اس کی نفی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ سورج کی شعائیں یا رات کے چاند کی شعائیں بھی انسانی بدن سے کراس کر کے اس کے جسم میں اثر انداز ہوتی ہیں۔ اور یہ لباس کے رنگوں کی پسند ناپسند کا ایک فلسفہ بھی یہی ہے کہ مجھے جو رنگ پسند ہے اس سے شعائیں جب کراس کر کے میرے بدن میں جاتی ہیں تو میرے خون پہ ان کی تاثیر ہوتی ہے۔ تو صبح کے لمحات انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہوتے ہیں، یاد خدا کے لیے انتہائی مفید ہوتے ہیں۔ اور پھر سب سے پہلے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن مجید صرف پڑھنا نہیں، اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اور پھر قرآن مجید سے متعلقہ امور اور پھر نظام زندگی کے جتنے معاملات ہیں ان کے بارے میں غور و فکر کرنا، تعقیبات نماز ہیں، دعائیں ہیں، مناجات ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالی ہماری باتوں کا محتاج نہیں ہے۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ اگر نماز کے بعد تم نے مجھ سے دعا نہیں مانگی تو میں نماز تیرے منہ پہ دے ماروں گا، اس لیے کہ میں تیری نماز کا محتاج نہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کیا تو مجھ سے کچھ مانگتا ہے یا نہیں مانگتا، میرے ربوبیت اور میری کبریائی کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ تو جب انسان یہ خدا کے ساتھ اپنا رابطہ قائم رکھتا ہے تو خالق مخلوق کا رابطہ اور پھر ان پاکیزہ لمحات کی خیر و برکات انسانی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کر دیتی ہیں، جس کی تاثیر پورا دن انسان محسوس کرتا ہے۔ اور اس لیے کہا گیا کہ جو نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہے اور نماز تہجد ادا کرتا ہے پورا دن وہ خوش باش رہتا ہے، اس کی طبیعت بڑی خوش رہتی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جب انسانی زندگی کا آغاز اللہ کی یاد سے ہوتا ہے اور ان پاکیزہ لمحات سے ہوتا ہے تو اس کی تاثیر سارے دن کے کاروبار میں ایک خوشی کا پہلو جو ہے وہ لی ہوئی ہوتی ہے، اور انسان سارا دن جو ہے کام میں بڑھ چڑھ کے آگے حصہ لیتا ہے اور خیر و برکت کے اس کے قدم چومتا ہے۔ حافظ صاحب یہ بتائیں کہ یہ بات کہ انسان تہجد کے لیے بھی اٹھے، تہجد کا وقت ہوئی رات کا پچھلا حصہ ہے، ظاہر ہے کہ وہ فجر سے بھی پہلے اٹھنے والی بات ہے۔ عام زندگی کے معمولات جن لوگوں کو بسر کرنے ہیں، 8-10 گھنٹے کام کرنا ہے، یا بچوں کو اسکول جانا ہے، یا خواتین کو گھر کے کام کرنے ہیں، کیا اب یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی شاید یہ تو اللہ کے ان خاص بندوں کے لیے ہے جو انہوں نے کوئی ایک عالم کی زندگی گزارنی ہے یا اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو وقف کر دیا، عام آدمی کے لیے کیا حکم ہے اس میں؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ اس کا بہت زیادہ تعلق جو ہے نا آپ کی نیند کے ساتھ ہے اور آپ کے خواب کے وقت کے ساتھ ہے۔ اگر آپ محض استراحت وقت صحیح پہ ہوں گے تو اس وقت آپ کے اٹھنے کے امکانات بھی بڑے روشن ہو جائیں گے صحیح وقت پہ اٹھنے کے۔ لیکن بد نصیبی کی بات ہے ہمارے کلچر میں بعض چیزیں ایسی داخل ہو گئی ہیں، عشاء کے بعد ایسے معمولات ہمارے کلچر کا حصہ بن گئے ہیں جو اصل میں اسلامی کلچر کے ساتھ پوری طرح ہم آہنگ نہیں تھے۔ مثال دے رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر جن اوقات کو پردے کے اوقات قرار دیا ہے ان میں سے ایک وقت جو ہے نا فجر اور عشاء کا درمیانی وقت بھی ہے، لیکن آج ہمارا جو میٹنگ ٹائم ہے وہ عشاء کے بعد شروع ہوتی ہے، ہماری تقریبات شروع ہوتی ہیں اور اس میں ہماری میٹنگ ٹائم، حتیٰ کہ یہاں پہ قریبی اجزاء و اقارب کا آنے کو بھی کوئی اتنا استحسان کی نظر سے نہیں دیکھا گیا۔ تو وہ اوقات جو پردے کے تھے جن میں ظہر کا وقت تھا، فجر سے پہلے کا وقت تھا، عشاء کے بعد کا وقت تھا، اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ اسی طرف فرما رہے تھے کہ آپ کی معیشت کے جو معمولات ہیں ان کا ان ٹائموں کے اندر دخل نہیں ہونا چاہیے۔ جو آپ کی معیشت کے اوقات ہیں وہ کہاں سے شروع ہونے چاہیے؟ فجر کے بعد سے شروع ہونے چاہیے۔ اگر ہم ارلی رائزنگ کا کنسیپٹ اپنا لیں اپنی زندگی میں یا صبح بیداری کا کنسیپٹ اپنا لیں تو وہی گپ شپ جو ہم نے رات کے وقت کرنی ہے وہ دن کے وقت بھی ہو سکتی ہے، وہی گپ شپ جو ہم نے رات کے ڈنر کے وقت کرنی ہے وہ صبح کے ناشتے کے اوپر بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ ری ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، لیکن چونکہ ہم ری ایڈجسٹمنٹ کی طرف مائل نہیں ہو رہے اس لیے ہم اپنا بہت سا وقت کا قیمتی حصہ جو ہے ضائع کر رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی اس کے نتیجے میں جب ہم کوشش کرتے ہیں تو ہماری صحت پہ بھی اس کے مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ حافظ صاحب اجازت دیجیے گا علامہ صاحب کے ایک چھوٹی سی بریک لے لیں، خواتین و حضرات بریک کے بعد حاصل ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔